السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی کہانی ہے اور صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں بیان کی گئی ہے۔ بڑی سبق آموز کہانی ہے، سننے والی ہے، لازمی مکمل سماعت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک اللہ کے 3 بندے تھے، اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا، جس کی تفصیل ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس گیا فرشتہ جو کوڑ کی مرض میں تھا، جسم سارا گلا ہوا تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ فرشتہ اس کے پاس گیا اور فرشتے نے کہا کہ اللہ کے بندے، تیری خواہش کیا ہے؟ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، بس یہی میری خواہش ہے، اور میں نے کیا چاہنا ہے؟ فرشتے نے اللہ کا نام لیا، جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ایک اونٹنی دی اور برکت کی دعا کر دی۔ اب ایک لمبا عرصہ گزرا، تو اب ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ بہت امیر انسان بن چکا تھا۔ اسی طرح فرشتہ ایک شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، یعنی سارے جسم کے اوپر اس کے بال نہیں تھے اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ فرشتے نے پوچھا خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا بال اگ گئے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کے اور اس کے بال اگ گئے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے گائے بہت پسند ہے، یعنی مال تجھے کیا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کو ایک گائے دے دی۔ اسی طرح تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فرشتے نے اس کے پاس جا کے کہا، حال احوال پوچھا اور پوچھا کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میری خواہش کیا ہونی ہے؟ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا فرشتے نے کہ مال تجھے کیا پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتے نے ایک بکری دی اور برکت کی دعا کر دی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اب ایک لمبا عرصہ گزرا۔ کتنا عرصہ گزرا یہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ 50-60 سال تو گزرے ہوں گے۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ گزرا۔ اب یہ تینوں لوگ جو تھے، تینوں انسان اپنے اپنے علاقے کے رئیس بن چکے تھے، ارب پتی بن چکے تھے، اور ان کی ٹھاٹ باٹ تھی، دنیا ان کو سلام کرتی تھی۔ کیوں کہ اب ان کے پاس مال ہے۔ اب یہ ان کی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ معزز سامعین، میں یہاں آپ لوگوں کو رک کے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہمیں رب نے عطا کیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، صحت دی ہے، علم دیا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری آزمائش ہے۔ دن رات، صبح و شام، یہ ساری ہماری آزمائش کی جا رہی ہے۔ وہی فرشتہ اب فقیر کے روپ میں گیا۔ یہاں میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نارمل رہتے ہیں، اکثر لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ ایک علم ہے اور ایک دولت ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس دولت آ چکی تھی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ وہی فرشتہ فقیر بن کے گیا اونٹ والے کے پاس۔ اب ہر طرف اونٹ ہی اونٹ تھے، بہت بڑا یہ رئیس ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، مجھے کوئی سواری کے لیے اونٹ دے دو، کیونکہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی اونٹ نہیں ہے، تو میری مدد فرما۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو جاؤ اپنا کام کرو جا کے، میرے لیے اور بہت سے مسئلے ہیں، میں تو بڑی تکلیفوں میں ہوں، بڑی پریشانیوں میں ہوں، مطلب میں اور بڑی جگہ خرچ کرتا ہوں، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، جاؤ میں نے نہیں دینا۔ فرشتے نے اب تھوڑی سی اوقات یاد دلائی کہ یاد کر تو فقیر ہوا کرتا تھا،
تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے، اللہ نے تجھے اتنا مال عطا فرما دیا، اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر۔ اوقات یاد دلانے پہ اس بندے کو مزید غصہ آیا اور اس نے کہا میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جو غریب ہوا کرتا تھا، اب یہ اپنی اوقات بھول چکا ہے، فرشتے کو جو فقیر کے روپ میں ہے دھکے مار کے نکال دیا کہ تو نے میری اوقات یاد دلائی ہے۔ اب دوسرا بندہ جس کو گائے دی تھی اس کے پاس بھی اسی طرح آیا اور یہی التجا کہ میں مسافر ہوں میری مدد کر، لیکن اللہ کے نام بھی لیا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میرے اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جاؤ۔ فرشتے نے اس کی اوقات یاد دلائی، کہا کہ دیکھ اس اللہ کے نام سے مانگتا ہوں جس نے تجھے مال دیا، تو فقیر تھا، غریب تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اس اللہ سے ڈر اور اس اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے۔ اس کو بھی بہت غصہ آیا، اس نے کہا میں تو بھائی جدی پشتی امیر آدمی ہوں، مجھے تو نے میری اوقات یاد دلانے کی کوشش کی ہے، اس کو دھکے مار کے باہر نکال دو۔ اب تیسرا بندہ جس کو بکری دی تھی اس کے پاس گیا اور کہا ہے اے اللہ کے بندے میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد فرما۔ اس نے کہا، اور فرشتے نے تینوں کو اللہ کے نام کا سوال کیا تھا۔ اب یہ فرشتہ فقیر بن کے روپ میں بکری والے کے پاس گیا، بکری والے سے کہتا ہے او اللہ کے بندے میں فقیر ہوں، غریب ہوں، اس اللہ کے نام سے مانگتا ہوں جس نے تجھے سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اب یہ بندہ بدلا نہیں تھا، اب یہ اپنی اوقات اس کو یاد تھی۔ کہتے ہیں کہ اپنی اصل ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو نے کس ہستی کا نام لے لیا؟ اللہ کا نام لیتا ہے، اس اللہ کا نام لے رہا ہے جس نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، جاؤ جتنی بکریاں ہیں لینی ہیں لے لو، ساری کی ساری اللہ کی عطا ہیں، اللہ کے نام پہ میں انکار نہیں کرتا۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں معزز سامعین، معزز اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات اور معصوم بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی اللہ کے نام کا سوال کرتا ہے تو لازمی اس کو دو، اگر نہیں دے سکتے نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ملو۔ قرآن یہ کہتا ہے سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ اب اس نے جب یہ کہا کہ جو کچھ ہے سب کچھ لے جاؤ، تو فرشتے نے کہا اللہ کے بندے تیرے مال میں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو